صدر اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ نے القاعدہ کے خلاف افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقوں میں جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ پاکستانی حکومت کے تعاون کے بغیر شاید ممکن نہ ہوتیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بہت سے معاملات میں امریکہ کا کارآمد ساتھی رہا ہے، مگر ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کی شراکت داری امریکی مفادات کے لیے پاکستان کے تعاون سے مشروط ہے۔ میں پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد محض اس وجہ سے روکتے ہوئے کتراؤں گا کہ پاکستان کے خفیہ اداروں نے کچھ غلط فیصلے کیے، مگر اس بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ طویل مدت کی باہمی شراکت داری کرنے سے مطمئن نہیں ہوں گے اگر ہمیں ایسا لگے کہ وہ ہمارے مفادات کو ذہن میں نہیں رکھتے۔ اس سے ایک دن قبل واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کسی بھی کارروائی کا انحصار اس پر ہے کہ پاکستان کی فوج اس وقت کہاں کہاں مصروف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر خفیہ ادارے کا کام ہے کہ وہ معلومات حاصل کرنے کی خاطر ایسے گروپوں سے رابطے میں رہے، لیکن پاکستانی حکومت کو بیرونی دنیا پر واضح کرنا چاہیے کہ پاکستانی ادارے شدت پسند گروہوں کو کنٹرول نہیں کرتے۔ جہاں تک ملوث ہونا، انہیں سپورٹ کرنا اور ان کو ان کی مدد کرنا کہ آپ جائیں پار اور ماریں، مجھے پورا یقین ہے کہ ISI یہ نہیں کر رہی ہوگی، یہ بالکل نہیں کر رہی ہوگی، کیونکہ یہ بالکل اوور آل پالیسی کے خلاف ہے۔ تو یہی یہاں بتانا ہے کہ پالیسی اوور آل کیا ہے پاکستان کی، سرٹنلی ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف ہے، ان کو مارنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ سابق پاکستانی صدر کا کہنا تھا کہ ملک دشمنوں سے کیسے نمٹا جائے یہ ISI کا کام ہے، اس لیے یہ اسی پر چھوڑا جانا چاہیے کیونکہ اس کا پہلا مقصد پاکستان کی سیکیورٹی اور مفادات کی حفاظت کرنا ہے۔ لیکن بروکنگز انسٹیٹیوشن کے اسٹیفن کوہن کہتے ہیں کہ عسکریت پسندوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ایک غلط پالیسی ہے۔ یہ بہت خطرناک ہتھیار ہے کیونکہ یہ واپس آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ پالیسی کام نہیں کرتی، اس کا نقصان پاکستان کے استحکام کو ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ملک کے اندر سے اتنے دہشت گرد حملے ہوتے ہیں۔ یہ وہ گروپ ہیں جنہیں حکومت کبھی سپورٹ کرتی تھی اور اب وہ پاکستان پر حملے کر رہے ہیں۔ واشنگٹن کے مبصرین کا کہنا ہے کہ ایک آزاد، مستحکم اور مضبوط افغانستان پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، جبکہ پاکستان کو اپنے عوام کے لیے غربت، تعلیم، ترقیاتی کاموں اور سول اداروں کو مضبوط کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ترقی اور خوشحالی کے ذریعے انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جا سکے۔